اور ایسے وقت میں ہمیں اپنی حکومتوں سے بھی مطالبہ کرنا چاہیے۔ ہندوستان نے ہمیشہ سے دو ریاستی سولوشن کی بات کی ہے، 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی ہے کہ ہم اسرائیل کو بھی مانتے ہیں، ہم فلسطین کو بھی مانتے ہیں۔ یہاں ہندوستان کی بھی آپ خبر لیں کہ ہندوستان میں اب فلسطین کی بات کرنا یا فلسطین کا جھنڈا اٹھانا لوگوں میں جو ہے جرم مانا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں ہندوستان میں ایک بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ اگر آپ فلسطین کی خبر نہیں لے سکتے تو آپ ہندوستان کی خبر لیجئے۔ ہندوستان کے کئی صوبوں میں مسلمانوں پر بے تحاشا جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ابھی یوپی اور بریلی کا جو واقعہ ہوا، کانپور اور بریلی کا، آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیں کہ صرف ایک پروٹیسٹ کرنے کے لیے اور صرف جو ہے وہ اس وقت جو ہے بریلی ڈی سی کو ایک گیاپن دینے کے لیے، ایک میمورنڈم دینے کے لیے جو کال کی گئی تھی مولانا توقیر رضا کے ذریعے سے، ان کو جو ہے ڈیٹین کر دیا گیا ہے اور 2000 لوگوں کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ 50 سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور مولانا توقیر رضا اور ان کے رشتہ داروں کے جو ہے گھروں پر بلڈوزر لا کے رکھ دیا گیا ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ کا یہ قانون ہے کہ آپ ایسے کسی کو جو ہے بلڈوزر سے کسی کی پراپرٹی نہیں یہ کر سکتے۔ کیا مسلمان اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے ہونے دو، اور یوپی اور بریلی میں جو ہو رہا ہے، کانپور میں جو ہو رہا ہے، گجرات میں جو ہو رہا ہے، حد یہ ہے کہ تمام قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اگر آپ نظر رکھتے ہیں، آپ کی بصیرت کام کر رہی ہے، بصارت کام کر رہی ہے، تو لوگوں کو پریڈ کرایا جا رہا ہے۔ ایک رائٹ ہوا، ایک دنگا ہوا، اور دنگا ہونے کے بعد کچھ لوگوں کو پکڑا گیا اور پکڑ کے انہیں جو ہے وہ پولیس تھانوں میں مارا گیا، اور مارنے کے بعد ان کی پریڈ کرائی جا رہی ہے۔ کس قانون سے اور دفاع ہندوستان کے کس قانون کے جو ہے حیثیت سے آپ ان کی پریڈ کرا رہے ہیں؟ وہ مجرم نہیں ہے، وہ جو ہے ان پر جو ہے ابھی کوئی الزام جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا ہے۔ کل پکڑے گئے، رات میں مارے گئے اور صبح کو جو ہے وہ پریڈ کرائی جا رہی ہے اور ان کا ہاتھ جڑوایا جا رہا ہے، میڈیا کے سامنے بتایا جا رہا ہے۔ تو کیا مسلمان اس بات کی جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کل گلبرگہ میں ایسا ہو؟ کیا ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کرناٹک میں ایسا ہو؟ یاد رکھیں مسلمان ملت واحدہ ہے، ہمیں جو ہے یک زبان ہر ظلم کا جواب دینا ہوگا، اور اگر ہم انتظار کرتے رہے کل ان کی باری، آج ہماری باری آئے گی اور اس وقت ہمارے لیے بولنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھیں کھولیں، آپ جو ہے صرف بکرا کھا کے نہ بیٹھیں۔ یقیناً کل 11ویں آئے گی تو سرکار غوث اعظم کے نام پہ ہم 11ویں کریں گے، لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عظیم ہستی ہے۔ اگر آپ تاریخ، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو یہ بہجت الاسرار کی تلخیص ہے، ضبطۃ الاثار، آپ اس پر پڑھیں کہ اس کے مقدمے میں ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں کی حکومتیں ہلا کے رکھ دی تھی۔ اسپین کی حکومت، بغداد کی خلافت، مصر کی خلافت آپ نے ہلا کے رکھ دی تھی، اور ہم اگر غلامان غوث ہیں تو ہمیں سرکار صلاح الدین ایوبی کا کردار اپنانا ہوگا۔ وہ بھی سرکار غوث اعظم کے فیض یافتہ تھے، وہ بھی جو ہے سرکار غوث اعظم کے نام لیوا تھے، لیکن انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے فلسطین کی آزادی کے لیے لگا دی تھی۔ اور اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم اپنے ملک کے حالات دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کس طرح سے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ عجیب تماشے ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں آنکھ کھولو اور دیکھو کہ کس طرح مسلمانوں کی جو ہے وہ زمین جو ہے وہ تنگ کی جا رہی ہے۔ کوشش کریں، آپ جو کر سکتے ہیں، اگر آپ اپنے زبان سے بول سکتے ہیں زبان سے بولیں، اگر آپ احتجاج کرتے ہیں آپ جو ہے قانون کے دائرے میں احتجاج کریں، اگر آپ لکھ سکتے ہیں اخبارات میں، سوشل میڈیا پر لکھ سکتے ہیں لکھیں، اور خاموش رہنا یہ کوئی جو ہے وہ ہوشیاری نہیں ہے۔ کل جب آپ کی باری آئے گی یاد رکھیں کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، ہمیں آج بولنا ہوگا، ہمیں آج ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو دنیا بھر کے تمام مظلومین کا ساتھ دینے اور ان کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ جو گلوبل سمود فلوٹیما میں لوگ جو ہے حراست میں لیے گئے ہیں، اللہ پاک جو ہے غیب سے ان کی رہائی کے انتظامات فرمائے، اور ملک کے اور دنیا بھر کے حکمرانوں کو ان کی رہائی کے لیے اور فلسطین کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم تمام کو سرکار صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کو حضور سرکار غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خوب سے خوب فیضان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔